السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ لہب۔ سورۃ لہب مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ لہب کے کیا معنی ہیں؟ لہب کے معنی ہے آگ کا شعلہ، چمکتی دمکتی ہوئی چیز کو لہب کہتے ہیں۔ لہب نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ واحد صورت ہے جس میں دشمن اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کا نام لیا گیا ہے، ابو لہب۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی دشمن تھے، ابو جہل بھی دشمن تھے، لیکن ان کے نام سے کوئی صورت نہیں آئی اور ان کا نام لے کر مخاطب بھی نہیں کیا گیا، جبکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کو عبد العزیٰ بھی کہتے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت گورے آدمی تھے، چمکتی دمکتی ہوئی ان کی جلد چہرہ تھا۔ ان کی کنیت ابو لہب ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ابی لہب موجود ہے اور اس مناسبت سے اسے سورہ ابی لہب یا سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ سورہ لہب کا شان نزول۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ اس پر ابو لہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تم تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا۔ اور اس صورت مبارکہ کے شان نزول سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب دینا سنت رسول ہے اور دشمنان رسول کو جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ جس قسم کی بکواس کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، معاذ اللہ، آپ تباہ ہو جائیں، اس قسم کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور خبیثوں کو اس انجام تک پہنچایا۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے تمام مجرموں کی سزائیں بیان فرمائی، جن میں سب سے زیادہ سخت سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی ہے، یعنی ابو لہب کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق کبھی فرمایا بدکار کی پیداوار اور کبھی فرمایا ابتر، یعنی خیر سے کٹا ہوا اور محروم، اور کبھی فرمایا تبت یدا، تباہ ہو جائے، اور کبھی فرمایا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یعنی جیسے انعام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم پر دیے گئے، ایسے کسی اور عبادت پر نہ دیے گئے۔ بڑی شرافت، عزت، نسب والے اور مال والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ذلیل ہو کر اور برباد ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تبت، ٹوٹ گئے، یدا، دونوں ہاتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب،
فی جیدہا حبل من مسد۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب، و تب اور وہ ہلاک ہوا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بھی ہے اور یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی گورا، آگ کے شعلہ کی طرح چمکتا ہوا ان کا رنگ تھا، اسی لیے ان کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتبیہ کے نکاح میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ اس سورت کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی تھی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اچھا جی، اس سورت کی آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانوں کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے جب وہ مرا 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، گل سڑ گئی، پھوٹ کر بدبو ہونے لگی، تب بھی وہ وہیں پڑی رہی۔ پھر اس کے لوگوں نے اس کے بیٹوں سے کہا، تب اس کے بیٹوں نے اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے اجرت دے کر مزدور لگوائے، پتھر مٹی ان پر وہیں پر پھینکوا دی اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا، بغیر کفن کے، بغیر غسل کے، بغیر کسی بھی چیز کے ان کو ایسے ہی دفن کر دیا گیا۔ ما نہ اغنا کام آیا، انہو اس کے، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسب اس نے کمایا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا، جو کچھ میرے بھتیجا کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اور اولاد کو فدیہ کر دوں گا، اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے۔ اس آیت میں ان کا رد فرما دیا گیا، یعنی اس کو رد کر دیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سیصلیٰ ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ، ذات لہب شعلہ مارتی، اور ان قریب وہ داخل ہوگا شعلہ مارتی ہوئی آگ میں۔ اور ابو لہب قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب دوزخی ہونا یقینی ہے، ابو لہب دوزخ میں جائے گا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ لادنے والی، حطب لکڑیوں کا ایندھن، فی جیدہا فی میں، جیدہا اس کی گردن، حبل رسی، من سے، مسد کھجور۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی لادنے والی، ایندھن اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شعلے مارتی ہوئی آگ میں جلے گی، جو کہ ایندھن کو اٹھائے پھرتی تھی، جو لکڑیوں کو اٹھائے پھرتی تھی۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جلے گی؟ یہ اس لیے کہ یہ قریشی عورتوں کی سردار تھی۔ اس کی کنیت جمیل تھی۔ اس کا نام عروہ تھا۔ یہ کفر، شرک میں، سرکشی میں، دشمنی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی تھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن عذاب میں بھی یہ اس کے ساتھ ہوگی، جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ جنگل میں جا کر خار والی، کانٹوں والی لکڑیاں چن چن کر اٹھا کر سر پر لاد کر رکھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ زخمی ہو کر گھر میں رہیں اور دعوت تبلیغ کا کام نہ ہو سکے۔ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن عروہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کو ایذا اور تکلیف ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، مطلب اس پتھر کو کھینچا، اور وہ گرا اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب چکھا اور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا، اور آخرت میں بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی کی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔